1000 برسوں سے جل رہی مجوسیوں کی آگ اس رات بجھ جاتی ہے۔ شہنشاہ شہنشاہ آتش کدے بجھ گئے، یہ 1000 برسوں میں کبھی نہیں بجھے تھے، لگتا ہے دنیا میں کچھ نیا ہونے والا ہے۔ صدیوں سے جنات اور شیاطین کے آسمانوں تک رسائی کے گیٹ ویز کو اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے ہم آسمانوں تک جاتے رہے ہیں، آج کیوں آگ کے گولے مارے جاتے ہیں؟ کچھ بدلاؤ ہو رہا ہے۔ یہودی اپنی سرزمین فلسطین اور شام کو چھوڑ کر مدینے اور اس کے اطراف میں آباد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آخری نبی یثرب مدینے میں آئیں گے تو پھر ہمیں وہاں ہجرت کرنی چاہیے۔ ہمارے درمیان نبی آنے والے ہیں۔ یہ ساری معجزاتی نشانیاں تھیں جن کا پیغام تھا کہ اب انسانیت عظیم انقلاب کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یونیورسل لیول پر کچھ ایسے ڈرامٹک چینجز آئے جن سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اب دنیا میں کچھ میریکولس معجزاتی ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف نشانیاں نہیں تھی بلکہ میریکلز تھے جن کا خاص تعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جس کا پیغام تھا کہ اب تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دور کا دی اینڈ ہے اور ایک نیو ایرا شروع ہونے جا رہا ہے۔ ان میں ایک بڑی یونیورسل سائن آسمانی دنیا کو میڈیورز اور شوٹنگ سٹارز کے ذریعے اسٹرانگ سیکیورٹی دے کر جنات اور شیاطین کے گیٹ ویز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ صدیوں سے جنات اور شیاطین آسمانی مقامات پر بیٹھ کر فرشتوں کی گفتگو سنتے، پھر دنیا میں نجومیوں اور کاہنوں کو ادھوری خبریں پہنچاتے۔ وہ ان میں اپنے تخیلات اور امیجینیشن ملا کر لوگوں کو فیوچر کے حوالے سے پریڈکشن دیتے۔ لوگ انہیں جادوگری اور غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے، لیکن نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جنات اور شیاطین کے آسمانوں تک رسائی کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہم آسمانوں تک جاتے رہے ہیں، آج کیوں آگ کے گولے مارے جاتے ہیں؟ خود جنات اور شیاطین کے اس کنفیشن کو اللہ نے قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ حجر، سورہ جن، سورہ ملک اور سورہ صافات میں یہ مضامین ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، جنات اور شیاطین آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم نے آسمانوں تک رسائی کے گیٹ ویز چیک کیے، لیکن فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے وہاں شدید پہرا اور اسٹرانگ سیکیورٹی دیکھی۔ اور وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے تو ہم وہاں بیٹھ کر فرشتوں کی گفتگو سنا کرتے تھے، لیکن آج تو کوئی کوشش کرے تو اسے دہکتے گولے مارے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ یہ ٹوٹتے ستارے کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے نہیں گرتے، بلکہ اللہ جب آسمان میں کوئی فیصلہ سناتا ہے، شیطان اسے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے شوٹنگ سٹارز، میڈیورز، شہاب ثاقب اور دہکتے گولے کی شکل میں انہیں مارے جاتے ہیں اور روکے جاتے ہیں۔ آسمانوں کی اس انقلابی تبدیلی کا فوری اثر زمین پر نظر آیا۔ عرب کے وہ کاہن اور نجومی جن کی زبانیں صدیوں سے مستقبل اور فیوچر کے بھید سناتی تھی، یکایک خاموش ہو گئی۔ قسمت کا کاروبار جو نسلوں سے راتوں کی محفلوں میں سجا کرتا تھا، ایک ہی لمحے میں ویران ہو گیا۔ قبائل حیرت میں ڈوب گئے۔ کل تک تو ہمیں مستقبل کے بارے میں بتاتے تھے کہ آخر کل تک جو چہرے مستقبل کے راز سناتے تھے، تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، کل بارش ہوگی، کل تمہیں اتنا نقصان ہوگا، کہ آج کیوں خاموش اور لاجواب ہو گئے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اب وحی کا سنہرا سلسلہ شروع ہونے کو تھا۔ انسانیت کو ایک ربانی پیغام، ڈیوائن میسج ملنا تھا۔ اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ کلام الہی میں کسی کی سرگوشی اور مداخلت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ آسمانوں کی وسعتوں میں صرف وحی کی روشنی عام ہو۔ تاریخ کو ایک نئے دور کا آغاز دیکھنا تھا جس میں آسمان اور زمین کے درمیان صرف اللہ کے کلام کی گونج بلند ہو اور غیر کی ہر آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔
دوسری ایک بڑی نشانی ریلیجیس سائن اور میریکل، مکہ سے 1500 کلومیٹر دور فارس کی سرزمین پر 1000 برسوں سے جل رہی مجوسیوں کی آگ نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات اچانک سے بجھ جاتی ہے۔ آتش کدے فارس یہ ان کا مذہبی مقام نہیں تھا، بلکہ ساسانی امپائر کا اسپریچول پاور ہاؤس اور مرکز تھا۔ گارڈینز اور محافظ دن رات اس کی حفاظت کرتے، ایندھن ڈالتے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کی حفاظت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ The fire was symbolized the glory of Persian emperors and the essence of Zoroastrian faith۔ نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات جب یہ آگ بجھی ہے، گارڈینز اور محافظ کی ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی یہ اسے روشن نہ کر سکیں۔ پورے فارس میں حیرت اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ فارس کے گورنر نے یہ خبر فوری طور پر اپنے شہنشاہ کسریٰ کو بھیجی۔ شہنشاہ، آتش کدے بجھ گئے جو 1000 برسوں سے کبھی نہیں بجھے تھے، کیونکہ یہ آتش کدے اس کے امپائر کی اسپریچول اتھارٹی کی علامت تھی۔ آگ کے بجھنے کے ساتھ ان آگ کے پجاریوں کا مذہبی نظام بھی ہل گیا۔ یہ صرف قدرتی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک عہد کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کی نشانی تھی کہ اب پرانے نظام، باطل طاقتیں اور تاریک راتوں کا خاتمہ ہے اور ایک نئی روشنی، نئی ہدایت کے ساتھ حق کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ آتش کدے کے آگ کا بجھنا پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ اب انسانیت ایک عظیم انقلاب کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ تیسری بڑی نشانی سوشل سائن، جیوز یہودیوں کا مدینے اور اس کے اطراف میں آ کر آباد ہونا۔ یہودیوں کا اصل وطن تو شام اور فلسطین کی سرزمینیں تھی۔ عرب کی سرزمین تو ان کے لیے غیر مانوس اور اجنبی تھی۔ تو آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ قوم اپنے گھر بار اور جڑیں چھوڑ کر عرب کے اس ویران خطے یثرب یعنی مدینے میں آ کر آباد ہوئے؟ یہ محض اتفاق نہیں تھا، تقدیر کے عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ یہودی علماء اور ربیز نے آخری نبی کی پیشن گوئیاں اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھی تھی اور اپنی قوم کو بتلائی تھی۔ آخری نبی یثرب مدینے میں آئیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل کے خطے یعنی یثرب، مدینے میں اور سیلا پہاڑوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ تورات اور تلمود میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تورات میں چیپٹر 18 ورس 18 I will raise upon from them a prophet like you from among their fellow Israelites and I will put word in his mouth۔ تلمود میں ہے بادشاہ مسیح کی آمد بنی اسماعیل کے خطے سے ہوگی۔ تلمود کے ایک چیپٹر سنہدری میں ہے جب بنی اسماعیل کا بادشاہ آئے گا پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور انصاف قائم کرے گا۔ یہودی آج کی طرح ہمیشہ سے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ جوش انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہودیوں کا فلسطین اور شام کی سرزمین چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد ہونا یہ آخری پیغمبر کے انتظار میں تھا۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ مدینے کے کفار اور مشرکین سے کہا کرتے تھے جب آخری پیغمبر آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آ جائیں گے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن کریم نے اسے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ تورات اور تلمود کے وہ حصے جو 1947 میں دریافت ہوئے بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک عرب چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر فلسطین کے پہاڑوں میں قمران غاروں کے قریب سے گزر رہا تھا۔ ایک بکری غار میں چلی جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے باہر پہنچا اور اندر پتھر پھینکتا ہے تو ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ جب اندر جا کر دیکھا تو کچھ مٹکے رکھے ہوئے تھے، اس نے کھولے ہیں تو اس میں پرانے صحیفے ملے، سکرولز ملے۔ وہ بازار میں لے جا کر اسے بیچ دیتا ہے۔ یہ صحیفے سائنٹسٹ کے ہاتھ لگتے ہیں اور کاربن سکیننگ کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2200 سال پرانے ہیں۔ یہ تورات اور تلمود کے حصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کے تھے۔ ان اسکرپٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کیدار کا ذکر ملتا ہے جو پروفیسز ہیں، پیشن گوئیاں ہیں۔ کیدار اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ انہی میں سیلا پہاڑی کا ذکر ملتا ہے جو مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ کچھ اس طرح ہے کہ سیلا کے رہنے والے لوگ خوشیاں منائے، پہاڑوں پر چڑھ کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور یہ واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف آوری کے وقت، جب انصار سیلا پہاڑی پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کر رہے تھے اور صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ طلع البدر علينا
اسی لیے بڑی تعداد میں یہودی علماء اسلام لائے۔ عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر فرمانے لگے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مخیرق یہ غزوہ احد کے موقع پر ایمان لائے اور پھر شہید ہوئے۔ کعب احبار یہ پیشن گوئیاں پڑھ کر اسلام لائے تھے۔ حضرت صفیہ جو ام المؤمنین بنی فرماتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا کہتے تھے کہ اگر یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہم نے پڑھی ہے تو پھر ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ضد، عناد، تکبر اور دنیاوی وجوہات کی وجہ سے اسلام سے محروم رہی۔ ہم اسلام نہیں لائیں گے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں ان واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کے سارے واقعات کو اوتھنٹک ریفرنس کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے واقعات جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنے، یوم ولادت کے واقعات، اس کے بعد کے واقعات، اعلان نبوت کے بعد کے واقعات، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے واقعات، خلافت راشدہ اور 1400 سال کی مسلمانوں کی عروج و زوال کی داستاں ہم تمام مل کر ایکسپلور کریں گے، اسے سیکھیں گے، سمجھیں گے اور کچھ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔